सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, हालात दिन ब दिन जो हम देख रहे हैं, वैसे ही लग रहा है कि कोई बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि तेल बरदार जहाज़ जो ईरान की मर्ज़ी से उस समुद्री रास्ते से गुज़रते हैं, जो ईरान के कब्ज़े में है, उनको निशाना बनाया गया। 3 को मंगल को और 2 को आज। और 24 लोग उसमें हमले के थे, उनको बचा लिया गया, शायद एक आधा ज़िंदगी की बाजी हार गया। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के हालात पे भी नज़र डालेंगे, कुछ इंडिया की बात करेंगे। सर ये बताइए कि ये तो ठीक-ठाक प्रॉब्लम होगी, तेल के जितने डिपो हैं उनको तबाह किया जा रहा है और ईरान कहता है जी हमारी इजाज़त के बगैर एक बूँद भी तेल का यहाँ से गुज़र नहीं सकता। अमेरिका तो बढ़ के लगा रहा था कि हम वहाँ से एक सेफ रास्ता देंगे। मुबारक साहब देखें, ईरान की जो फौज है उसके सरबराह ने ये बोला है कि ये जो ट्रम्प अगर खासकर ट्रम्प ज्यादा बातें कर रहा है तो उसने बोला ये कहते हैं कि इनके 40-50 नेवल जहाज हमने तबाह कर दिए, फलां कर दिए, ठीक है। वो कहते हैं इसकी बातों में मत जाओ, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अभी हैरानगी की ये बात है कि अगर इनके जहाज तबाह हो गए हैं तो फिर ये जैसे अभी आपने बोला तो ये जहाज जो रोके गए वो किसने रोके हुए हैं? फिर क्यों वहां पे तेल वाले जहाज बाहर से अंदर नहीं आ सकते? जो अंदर आ गए हैं जिन्होंने तेल भरा हुआ है या डीजल भरा हुआ है वो बाहर क्यों नहीं निकल रहे? वो इसलिए कि ईरान की फौज है उसके अंदर, नेवी है उसके अंदर, और नेवी इनका पूरी कब्जा में है। अभी देखें इनके जितने अड्डे थे अमेरिका ने, जो हमने कल भी बात की थी, हम सोच रहे थे अमेरिका हर जगह क्यों बैठा है, तो बाद में पता लगा ये तो इन्होंने किराए के लोग रखे हुए थे, वो तो किराए के टट्टू थे, ये वो उनसे पैसा लेके वहां बैठे हुए थे, खरमूर वे खा रहे थे इनसे। तो इनके सब बेसिस जो ईरान की जो मिलिट्री का बयान है वो कहते हैं हमने तबाह कर दिए, और आज भी मार रहे हैं, कल भी मार रहे थे, रात को भी मार रहे हैं। और उसमें से उन्होंने सऊदीया की तो एम्बेसी बंद कर दी है जो इसकी है इसराइल वालों ने, और अमेरिका ने, इसराइल की तो थी नहीं, अमेरिका ने पूरी एम्बेसी बंद कर दी, अपने बंदे उठा लिए वहां से। कुवैत में सबसे बड़ा अड्डा था इनका, और कुवैत से सारी फौज निकाल ली है उन्होंने। उन्होंने बोला कि ये जो उसका बड़ा अड्डा था उसमें से अमेरिका अपनी फौज लेके बाहर अमेरिका चला गया। बाकी जो छोटे मोटे थे वो उनको बहरीन में, कतर में और यूएई में और जो छोटी छोटी जगह यहाँ पे इनके थे अड्डे, उनको मारते जा रहे हैं ईरानी, बल्कि उनकी तबाही कर दी है। बल्कि होटल में ईरानियों ने ये बोला कि इनकी फौज भाग के 5 स्टार 7 स्टार होटलों में छुप गई थी, तो हमने होटलों के भी बमबारी की है, यानी मिसाइल मारे। ये खुद यूएई ने कंफर्म किया कि हमारे 5 स्टार होटलों पे ईरानियों ने मिसाइल मारे। मतलब वहां पे इनकी बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज है जो बता नहीं रही है। तो ये ईरानियों का एक ही अभी मिशन है, वो कहते हैं कि जो इस रीजन में अड्डे हैं वो अमेरिका निकल जाए इधर से, और उसकी फौज निकल जाए, अड्डे क्लोज करे, यहाँ पे हम उसको आने नहीं देंगे, जो तबाही हम कर रहे हैं ये दोबारा अमेरिका ना आए इधर। और जो जहाज अंदर खड़े हमने रोके हुए हैं, जिस मुल्क का जहाज अमेरिका और इसराइल को कंडेम करेगा और बोलेगा कि ईरान के साथ ज्यादती हुई है, उसके जहाज को हम निकलने देंगे, ये उनका बयान है। और आज भी देखें क्या क्या उन्होंने किया है, कितने जैसे अमेरिका कितने जहाजों को उन्होंने हिट किया है। वो कोई किसी इसराइल का जहाज था, किसी और मुल्क का था, लेके उन्होंने उसको मार के मिसाइल उड़ा दिए हैं, सारी आग लग गई है। और इनका बड़ा जो जहाज हो वो आप कहे कि जो लेके आए थे पार समंदर में, वो उठा के इसराइल की दूसरी तरफ से ले गए, वो इसराइल के दूसरे समुद्र में ले गए, इधर से उठा लिया उन्होंने, उसको यहाँ से निकाल दिया। क्योंकि चाइनीज ने जो मिसाइल दिए थे इसकी वजह से उन्होंने इनके जो जहाज, एक जहाज को बचाने के लिए कितने 7 नेवल के जहाज होते हैं, उन्होंने कई जहाज मारे हैं, उनको मिसाइल लगे हैं, उनको आग लगी है, वो फोटो आए हैं अखबारों में और टीवियों पे, तो वो वहां से वो भी भाग गए। तो ये जो ट्रंप के बयान है, आज एक अमेरिकन बहुत बड़ा पार्लियामेंट का मेंबर वो कह रहा था कि ये ट्रंप इतना झूठा आदमी है कि पूरी दुनिया को वर्गला रहा है, इसने कौम के साथ झूठ बोला है, और पूरी कौम इसके खिलाफ हो गई है, पार्लियामेंट खिलाफ है, कांग्रेस खिलाफ है, और हम लोग जो जर्नलिस्ट हैं अमेरिका के सब खिलाफ हैं इसके। इसका वो बयान कि सरेंडर करो, और इसके बाद इनके लोगों को बोला कि तुम लोग असाइलम अप्लाई करो, फिर कहता है कि नेवल और इनके मिसाइल तबाह कर देंगे। वो कहता है कुछ भी नहीं हुआ। ईरान बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो इनके दिमाग में था या इनके जहन में था कि भाई हम शायद 2-3 दिन नेतन्याहू ने बोला था कि हम इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे, अवाम को बोला था बाहर निकलो, कब्जा कर लो हुकूमत पे, कुछ भी नहीं हुआ।
وہ تو ایرانی 10 کروڑ لوگ ہیں، اور میں نے پڑھا ہے کہ 1% یہودی ہیں. محمد صاحب یہ پوائنٹ نوٹ کریں، 1% ایران میں یہودی رہتے ہیں، اور وہ یہودی تھے جو ساری سازش کر رہے تھے اور جاسوسی کر رہے تھے. اچھا جی، یورپ کے کئی جگہ سے یہ بھی نظر آیا کہ یہودیوں کے خلاف لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، مگر سب کا قصور تو کوئی نہیں ہے اس میں. جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ اس وقت امریکہ جو دھمکیاں دے رہا ہے، کوئی بڑا حملہ یہ کہتا ہے میں کروں گا، لیکن ایران میں بھی بہت لوگ جو ہے جان سے چلے گئے ہیں، ہزاروں لوگ اپنی جان کی بازی ہار کے، کافی اسرائیل نے تباہی مچائی ہے، ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پہ. سر ایران میں لوگوں کے اوپر بھی کافی انہوں نے بمباری کی ہے، لیکن شرم نہیں آئی ٹرمپ کو، کہتے ہیں کل ڈانس کرتا رہا. اور یہ چیزیں بھی جو 165 بچے یا 75 بچے تھے وہ امریکن یہ مان گئے ہیں کہ ہم نے قتل کیے ہیں اور یہ غلطی سے ہوئے ہیں. تو نارمل تو سارے ان کے اوپر یہ قتل کا مقدمہ یو این او میں ہونا چاہیے، کیا خیال ہے؟ ہونا چاہیے نا مبارک صاحب. جب نتن یاہو کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اس کو ریسٹ کرو، تو کس نے ریسٹ کیا اس کو؟ وہ تو ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کھانا پینا کھا رہا ہے. برطانیہ، آپ کے برطانیہ کے وزیر نے بولا تھا اگر یہ برطانیہ آئے میں اس کو ریسٹ کروں گا. ٹھیک ہے نا، یہ جمہوریت کی ایک ہوتی ہے چیز کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آیا تو انٹرنیشنل کورٹ کا فیصلہ ہم امپلیمنٹ کریں گے. امریکہ میں جا رہا ہے، کھا پی رہا ہے، اس کو کسی نے ریسٹ نہیں کیا. اس نے ملینز، یہ امریکن بڑے بڑے ٹاپ کے اینالسٹ نے بولا کہ یہودیوں نے، یعنی آپ کہیں اسرائیل نے ملینز لوگوں کو مارا ہے، تو اس کو کسی نے ریسٹ نہیں کیا آج تک. 78 سال سے مارتا جا رہے لوگوں کو. یہ جتنے اس کے آس پاس ممالک ہیں سب کو مارا ہے انہوں نے، اور ان کے بندے مارے، عورتیں مار. کئی ملین لوگ چھپے ہوئے دوسری دنیا میں، کئی ننگے وہاں پہ ادھر ہی رہتے ٹینٹوں میں، پانی نہیں، بجلی نہیں، کچھ بھی نہیں، ننگے پاؤں سے پہ گھوم رہے. تو یہ ٹرمپ کی باتوں کے اوپر مت جاؤ. یہ ٹرمپ، اس نے بولا کہ ٹرمپ جھوٹا آدمی ہے، لوگوں کو میں نے کہا یہ سب کو مروائے گا. ہاں میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے بولا، اس نے یہ بھی بات کی بم کی، ایٹم بم کے بارے میں. اس نے بولا کہ ٹرمپ کو ہم نہیں کرنے دیں گے ایٹم بم، اور ٹرمپ گرا نہیں سکتا کیونکہ امریکہ بڑا ملک ہے. امریکن جرنل مخالفت کر رہے ہیں اس کی ایران کے اوپر جو اس نے بمباری کروائی، یعنی بمباری کروائی ہے، جو کروایا ایران، جرنل امریکن اس کے خلاف ہوئے ہیں، پبلک خلاف ہوئی ہے، کانگریس خلاف ہوئی ہے، تمام لوگ جو اس کے دوست یار تھے سب اس کے خلاف ہیں، ایون ریپبلکن اس کے خلاف ہے. لیکن ہاں اس نے یہ بیان دیا، اس نے کہا ہاں یہ جو اسرائیلی ہے یہ بندہ جو ہے یہ قاتل ہے بہت بڑا دنیا کا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز سوچ رہے کہ چونکہ ہار گیا جنگ، جو دنیا کے سامنے جو اسرائیل کا نقصان ہوا ہے وہ لوگوں کو بتا ہی نہیں رہے، تو شاید یہ اس طرح کی بات نہ کر رہے کہ کہیں ایٹم بم گرا دو. لیکن اس نے بولا وہ گرائے گا تو پھر ایران بھی گرائے گا. ایران کے پاس بھی وہ کہتے ہیں ہمارے سورسز ہیں ان کے پاس ایٹم بم ہے. پھر چائنا رشیا بھی نہیں چھوڑے گا ان کو، اور نارتھ کوریا بھی دھمکیاں مارتا جا رہا ہے. تو یہ غلطی اگر کوئی کرے گا تو تھوڑا سا پاکستان چلتے ہیں سر. پاکستان میں ہمارے جو اپنا فیلڈ مارشل وہ گئے ہوئے تھے سعودی عرب، اور ابھی تک سعودی عرب نے جی ان کو کوئی جواب نہیں دیا، اور یہ واپس آئے ہیں یا نہیں آئے، مگر جہاز لے کے گھوم رہے ہیں، خوب سیر و تفریح ہو رہی. کیا دیکھتے ہیں جناب؟ صاحب یہ بدبختی ہے اس قوم کی کہ چائنیز، وہ ہم صدر کا بیان پھر میں ریپیٹ کروں گا تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ جو ملک اپنی زبان استعمال کرتے ہیں دنیا کے اوپر حاوی ہو گئے. نمبر 2، چائنیز صدر نے بولا کہ ہم نے لاکھوں ججز، جرنلز، پالیٹیشنز اور بیوروکریٹس کو پھانسی دی ہے. تب جا کے چائنا پاک ہوا ہے، اور وہ پاک چائنا آج دنیا کے آج آسمانوں پہ چلا گیا ہے. جب تک قوم کے اندر ریلیز لوگوں کو پھانسی نہیں ملے گی، بدکار لوگوں کو، اور سر وہ تو ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن بھیک ملے گی کہ نہیں، زکوٰۃ ملے گی، فطرانہ ملے گا، یہ ملے گا کہ نہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف اپنا جہاز لے کے گھوم رہا ہے، اس نے اسی لیے خرید لیا، پرائم منسٹر اپنا خرید کے گھوم رہا ہے، اور وہ اس کی بھتیجی اسے اپنا لے کے وہ سنا وہ بھی کہیں کہ یہی ہوئی ہے اور اپنے جہاز لے دیا. اب بتائیں کہ وہ ملک جو بھوکا ننگا ملک ہے، جس کے پاس اپنا 1 روپیہ نہیں ہے، اس کے لوگ بھوکے ننگے سڑکوں پہ سوئے ہوئے ہیں، ان کو کسی نے آنا نہیں، ان کے بچے آج بھی اسکولوں میں مٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کس اتھارٹی سے؟ جب آپ دیکھیں کہ ترکی کے میں زلزلہ آیا تو یہ بندہ پاکستانی وزیر اعظم اس کے پاس چلا گیا، وہ شرمندہ ہوا، وہ امبیرس ہو گیا تھا کہ ہمارے ملک میں ہم اپنا غم منا رہے ہیں، یہ بندہ کدھر ٹپکا آ گیا ہمارے پاس. تو یہ ہر جگہ یہ سر مارتا ہے. 57 اسلامک کنٹریز کا کوئی سربراہ نہ سعودیہ میں گیا، نہ کویت میں گیا، نہ UAE میں گیا، نہ قطر میں گیا کہ تم لوگ
ان کو پیسے چاہیے، خزانے میں پیسے نہیں ہے تو کدھر جائیں؟ سعودیہ نہ جائیں، کہاں جائیں؟ امریکہ جائیں، کہاں جائیں؟ کوئی بھی ان کو پیسہ نہیں دے رہا. مبارک صاحب یہ یاد رکھیں، یہ اپنی جیب بھرنے کے لیے ضرور گئے ہوں گے. جو پاکستان کی جیب کاٹنے کے لیے جہاز کے خرچے، 5 اسٹار ہوٹلوں کے خرچے، ڈیلی الاؤنسز جو ملتے ہیں ان کو باہر جب وزٹ کرتے ہیں وہ خرچے کون دے گا؟ پاکستان. پاکستان کا پیسہ کدھر سے آئے گا؟ جب آپ ایم این اے ایم پی ایس کو 20-25 لاکھ روپے تنخواہ دے رہے ہیں، بنگلے بھی مفت، گاڑیاں بھی مفت، ججز کو بھی یہی مل رہا ہے، نوکر بھی ملے ہوئے ہیں، پولیس بھی کھڑی ہے. جبکہ یورپ میں کسی کو نہ پولیس ملتی ہے، نہ نوکر ملتا ہے، نہ اس کو گاڑی ملتی ہے. یہ وہ اپنی مرضی سے سائیکلوں پہ پیدل اور آتے ہیں، ججز بھی آتے ہیں. تو جس ملک کا یہ حال ہو وہ ملک کنگال نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ پاکستان ننگا ہو گیا ہے. مبارک صاحب آپ کی قوم، ایک یورپین آدمی نے کہا کہ پاکستانی قوم مردہ قوم ہے، ڈیڈ نیشن ہے، اسی لیے اس کے اوپر یہ سارے حالات آ رہے ہیں اور ابھی بھی سوئی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جو اس ملک کے اندر ہو رہا ہے اس قوم کو پتہ ہی نہیں ہے. جی بہت شکریہ سر. جی مہربانی. ناظرین، جو لوگ عرب ممالک میں رہ رہے ہیں ان کے لیے یہ میسج میرا کوئی پاکستانی گورنمنٹ بھی بتا رہی ہے، مگر احتیاط کریں وہاں پہ، کیونکہ ایران نے کافی تباہی مچائی ہوئی ہے اور بڑی تعداد میں جانی نقصان ہو رہا ہے. بتا نہیں رہے عرب ممالک، بحرین یا آپ کا عراق، یہ قطر، تو یہاں پہ پاکستانی مرد پاکستان جائیں گے تو وہاں بھی موت ہی ہے، وہ وہاں بھی ذلت اور رسوائی ہے. قسمت ہی ایسی ہے، پتہ نہیں کون سے گناہوں کی سزا مل رہی ہے اس قوم کو. وہ گناہ بھی جو کیے ہی نہیں ان کی بھی سزا اسی قوم کو مل رہی ہے. دعا گو ہیں، مگر دعائیں شوائیں آپ کی جتنی قبول ہو رہی ہیں، جتنے رنگ لا رہی ہیں، وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. چینل کو سبسکرائب کریں.